بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین وخیر ناصرین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیے محمد علیہ محمد کے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا علی کن سخیا فإن اللہ یحب کل سخی وإن أتاك امرؤ في حاجة فاقضیها له فإن لم يكن له أهلا فأنت له أهل. یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. رسول خدا امام علی کو کہتے ہیں کہ اے علی سخی بن جاؤ، ٹھیک ہے، بخیل نہ بنو، سخاوت سے کام لو، کیونکہ خداوند متعال ہر سخاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اور اگر تمہارے پاس کوئی مرد آئے، اگر تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے اپنی حاجت لے کر، تو تم اس کی حاجت کو پورا کرو، اگرچہ وہ شخص اس حاجت کا اہل نہیں ہے، لیکن تم تو اہل ہو، تم اس کی جو ہے ضرورت کو دور کر دو. یہ آخری جملہ بھی بڑا آج کل جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر مفید ثابت ہے. اول تو یہ بات ہے کہ بخیل ہونا ایک تو بری صفت ہے. بخیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے. کنجوس شاید خود کھاتا ہو، پتہ نہیں، شاید اس کو اردو میں یہی کنجوس کا معنی نکلے گا بخیل کا. کہ بخیل اور کنجوس شخص کی کیا ہوتی ہے خصوصیت؟ کہ وہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو دیتا ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسرے کو اٹھانے دیتا ہے، بس جمع کرتا رہتا ہے. اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ زیادہ ہوتی جائیں چیزیں. جبکہ سخی کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا حصے کا بھی بعض اوقات دے دیتا ہے دوسروں کو. اب یہاں آگے جو بیان کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایسا پیش آتا ہے. وہ یہ کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہم سے مانگتے ہیں اور ہم اس خیال میں ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، یار کہیں یہ نشہ نہ کرتا ہو، کہیں جو ہے اس کو یہ عادت سی پڑی ہوئی ہے، کام نہیں کرتا، اور خواہ جو ہے اپنی زندگی کو اس بھیک مانگنے کے پیچھے انہوں نے ضائع کر دیا ہے. تو یہ بہانے بنا کر ہم ان کو نہیں دیتے. تو یہاں رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگ آتے ہیں جہاں تمہیں یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ منشیات نشہ کرے گا، اس کو کہیں غلط جگہ پہ استعمال کرے گا، تو وہ تو ٹھیک ہے، اصلا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گویا کہ تعاون علی الاسم ہو جائے گا، یعنی گناہ کے اوپر آپ نے اس کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بندہ نشہ کرتا ہے، اگر اس کو آپ پیسے دے دیں تو اور نشہ کرے گا وہ، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ آپ نے اس کے نشے کرنے میں آپ نے اس کی مدد کی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح و سالم ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک عادت سی بنائی ہوئی ہے اور کاروبار، تو کم از کم کہو کہ وہ اہل نہیں ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دی جائے. رسول کہہ رہے ہیں کہ کم از کم تم تو اہل ہو، تم تو اس کی مدد کر سکتے ہو نا. تو تم اپنی اہلیت کو دیکھو، نہ کہ اس کی اہلیت کو دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ معاشرے کے اندر ہم یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ
ہٹا کٹا ہے، کما سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. یہ خواتینیں جو ہیں یہ ساری ڈرامے باز ہیں، ان کو عادت سی پڑ گئی ہے. نہیں، اس کو نہیں دیکھنا. کم از کم آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اہل ہیں یا نہیں، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو حسب ضرورت اس کی آپ جو ہے نا مدد کر دیا کریں. تو بہرحال سخاوت ایک اچھی چیز ہے اور بخل ایک بری چیز ہے. چاہے ہم دوستوں میں ہوں یا گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ہمیں جو ہے وہ دریا دل کرنا چاہیے. یعنی دریا دل ہونا چاہیے، کرنا نہیں، دریا دل ہونا چاہیے. یعنی ہمارا ایک ہمت ہو ہمارے اندر، جو ہے ایک وسیع جو ہے وہ ہمت پائی جاتی ہو کہ اگر کوئی ہم سے کچھ مانگے تو ہم بغیر سوچے اس کو دے دیں، اس کی مدد کریں. بہت ضروری ہے یہ. اور آج کل معاشرے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو سسٹم بنتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بری چیز ہے. یہ معاشرے کو، ہمارے اجتماعی زندگی کو خراب کرنے چلی جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں اگر غریب غریب تر ہوتا گیا، امیر امیر تر ہوتا جائے گا، تو وہ جو غریب ہوگا وہ پھر سکون سے نہیں بیٹھے گا. پھر وہ مختلف واردات کرے گا، ڈکیتی بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، کسی کے اوپر جو ہے وہ زبردستی بھی کرے گا. تو یہ سارے فسادات جو ہے نا پھر معاشرے کے اندر وجود میں آئیں گے. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جب غربت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے جب اپنے وہ بال بچوں کو دیکھتا ہے اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں یا اس کا خود پیٹ جو ہے وہ خالی ہے، تو بھوکا انسان جو ہے نا پھر وہ کچھ اس چیز کو نہیں سوچتا. بعضوں کا شاید ایک کہاوت ہوتی ہے کیا، بھوکا انسان جو ہے نا وہ وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایک بھوکا انسان تو پھر وہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب اس کے بال بچوں کی جو ہے بھوک سامنے ہو. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ایسا معاشرہ بن جائے کہ امیر امیر تر ہوتا جائے، غریب غریب تر. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہیں، اور جس طریقے سے روایات میں بھی ملتا ہے کہ امیر لوگوں کے دولت میں ایک حصہ غریبوں کا بھی ہوتا ہے، تو جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان غریبوں کی مدد کریں جتنا ہو سکے. اور تو آج کل تو یہ بہرحال بہت اچھے ایام ہیں، اس میں تو انسان کوشش کرے کہ جو رشتہ داروں میں ہی صحیح، ہم تو معمولاً دور دراز لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قریب نہیں ہوتے ان کو نہیں دیکھتے، ہم دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. جبکہ قریب کے لوگ ہمارے ضرورت مند ہوتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ، تو ہمیں ان کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے. اور ماہ رمضان کے اندر تو کوشش کی جائے کہ اگر آپ اس کو افطاری پر نہیں بلا سکتے، کم از کم آپ ان کو اتنی رقم دے دیں کہ وہ اچھی افطاری کر سکیں. کیونکہ دیکھیں مہنگائی تو آسمانوں کو چھو رہی ہے. کوئی بھی پھل وغیرہ ہو یا کوئی چیز ہو ایسی، تو وہ غریب انسان تو آج کل مشکل سے ہی گزارا کر پاتا ہے. تو اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، اگر کسی کو پیسہ ہے، تو وہ کیا کریں، اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو کم از کم بلا نہیں سکتا تو پیسے کچھ بھیج دے یا کچھ سامان لے کے بھیجتا کہ وہ بھی ایک ماہ رمضان میں ایک اچھی افطاری کر سکیں. ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ چیزیں اچھی کھانے کو مل جائیں اس کو. بہرحال درود پڑھیے محمد آل محمد کے ساتھ پر. نماز گزار کی جگہ یہی ہے نا. آپ میں سے کون اکثر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے؟ جماعت کے ساتھ. آپ کبھی کبھار پڑھتے ہیں؟ کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے. آپ شام کی پڑھتے ہیں کہاں؟ یہاں نزدیک کوئی مسجد ہے؟ کون ہے پیش امام؟ پیش امام کون ہے؟ فاضلی، فاضلین یا فاضلی؟ فاضلی. صحیح. کہاں کے؟ یہیں کراچی کے ہی ہیں کہیں اور کے؟ بلتی وغیرہ ہیں؟ گلگت کے ہیں. آپ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ یا کبھی کبھار؟ آپ آپ ادھر پیچھے پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں چھپ کر؟ خیریت ہے نا؟ ہوا آتی ہے. ہاں مجھے گرمی میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ خود ہوا میں بیٹھتے ہیں.
بہرحال آج تک کسی نے غصبی جگہ پہ نماز پڑھی ہے کسی نے کسی کی اجازت کے بغیر؟ نہیں کبھی کہیں ایسی جگہ پڑھنی پڑ گئی ہو نماز کے مالک کی اجازت نہ ہو، ایسا کیا ہے کبھی؟ کس کے گھر میں؟ نہیں وہاں تو ضرور آگے دیکھتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی جگہ کی شرائط 8 شرائط بیان کرتے ہیں، بعض توضیح مسائل میں 7 بیان کی ہیں، کسی نے 8۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مباح ہو، پہلے بھی گزرا ہے۔ مباح کا مطلب صفحہ نمبر 59 پر غصبی، یہ غضبی لکھا ہوا، یہ غلط ہے، نقطہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، سواد ہے، زین زواد نہیں ہے، غضبی نہیں ہے، غصبی سواد سے، کہ مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، متحرک نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ کہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں اس میں حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پھر آگے مسئلہ آئے گا بس کے اندر، ٹرین میں نماز پڑھنا، بس کے اندر پڑھنا جائز کو، اس کے احکام آئیں گے۔ ایسے ہمارا گھر ہے، ہم نے گورنمنٹ کی جگہ کو بہت گھیری ایسے گیٹ نکال کے آگے بڑھا ہے، اس سے نماز پڑھنی اجازت ہے وہ جو آپ نے گھیرا ہے؟ اگر اجازت نہیں ہے اور آپ نے ایسے ہی کیا ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ جی ہاں نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ایک گویا کہ اس جس کی بھی ملکیت میں ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کے بھی تو قوانین ہیں نا، تو بالآخر آپ نے گورنمنٹ کی مخالفت تو کی ہے قانون کی، آگے اس میں بھی شاید ذکر ہوں گے۔ 2 شرطیں۔ تیسری شرط ایسی جگہ نہ ہو جہاں ٹھہرنا حرام ہے۔ چوتھی پیغمبر و امام کی قبر کے آگے نہ ہو۔ 5ویں نمازی کے سجدے کا مقام پاک ہو، کہ جہاں سجدہ کر رہے ہیں ہم، جہاں سر رکھ رہے ہیں اپنا، وہ پاک ہونا چاہیے۔ سب کی تفصیلات آئے گی آگے۔ نمازی کے بدن اور لباس کو نجس کرنے کا باعث نہ ہو، ایسی زمین نہ ہو مثلا گیلی ہے فرض کریں، اور اس ممکن اگر ہم وہاں نماز پڑھیں گے تو وہاں گیلے پن کی وجہ سے وہ ہمارے بدن یا کپڑوں پہ لگ جائے گی، اس کی جو ہے وہ گیلا پن۔ جی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کیا کہ نجس کرنے کا باعث نہ بنے، ایسی جگہ نہ ہو کہ جو نجاست کرنے کا باعث نہ بنے۔ احتیاط واجب۔ 7ویں شرط احتیاط واجب کی بنا پر نماز کے وقت عورت اور مرد کے درمیان کم از کم 1 بالش کا فاصلہ ہو۔ اب 1 بالش کتنا ہوتا ہے؟ اب آگے رہبر یہ کہتے ہیں، لیکن آگے سستانی تقریباً کہتے ہیں 4.5 میٹر، ہاں 4.5 میٹر جو ہے وہ کہتے ہیں فاصلہ ہو، اس سے زیادہ اس سے کم نہ ہو۔ ہاں نہیں ابھی میں نے لائبریری کے اندر دیکھ کر آیا ہوں، تقریباً 2017 کا یا 2019 کا کوئی ایڈیشن تھا، اس میں یہی لکھا ہوا تھا 4.5 میٹر جو ہے نا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں تو یہ 10 ہاتھ میرے خیال میں وہی 4.5 میٹر ہی بن جائے گا۔ اور 8ویں شرط جو ہے وہ یہ کہ ہموار ہو، یعنی آپ سیدھی زمین ہو، ایسے نہیں کہ آپ جہاں سر رکھ رہے ہیں وہ بالکل نیچے ہے یا سر جہاں رکھ رہے ہیں وہ بالکل اوپر ہے۔ 4 انگلیوں جتنی کی اجازت ہے، آپ اپنے جہاں گھٹنے رکھتے ہیں اس سے 4 انگلیاں اوپر کی اجازت نہیں ہے، لیکن 4 کی اجازت ہے۔ اس سے اگر اوپر میں آپ نے سجدہ کیا تو صحیح نہیں ہے، یا بالکل نیچے کر دیا تو وہ بھی 4 انگلیوں جتنی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ 2 جو ڈبل رکھتے ہیں وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کم از کم آپ جہاں گھٹنے رکھتے ہیں نا سجدے کے وقت، تو گھٹنے کے ساتھ اور سجدے کا فاصلہ 1 ہو، زیادہ نیچے اوپر نہ ہو۔ تو پہلی آ جائیں صورت کے مباح ہو، پہلی شرط نماز کی جگہ۔ اب یہ ٹائپ کرنے والا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل بیچارہ انجان تھا، فقط ٹائپنگ کرنا جانتا تھا، لیکن اس کو اردو اور اس سے واقفیت نہیں تھی، یعنی وہ اردو کے کہنے کا مطلب یعنی جو کتاب اس کو دی گئی ہے لفظوں کی پہچان نہیں تھی اس کو، اس نے بس جو اس کو ملا اور سمجھا اور اس نے لکھتا گیا۔ نماز کی جگہ غصبی نہ ہونی چاہیے، غصبی نہیں، غضبی نہیں، غضب سے کوئی یہ معنی نہیں ہے۔ نماز کی جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، غصبی جگہ پر نماز باطل ہے، چاہے تخت اور فرش غیر غصبی ہو۔ اب مثلا فرض کریں کہ آپ ایک جگہ ہے، زمین غصبی کسی کی ہے ملکیت میں اور آپ نے اجازت نہیں لی ہوئی،
لیکن آپ وہاں ایک اسٹول جو ہے یا ایک ٹیبل یا کچھ بھی تخت جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس تخت کے اوپر پڑھتے ہیں نماز. تخت آپ کی اپنی ملکیت ہے، لیکن جس زمین پہ پڑا ہوا ہے وہ تخت، وہ آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی اور کی، اور آپ بغیر اجازت کے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یہ مسجدیں جو ہے آج کل قبضے زمین میں لیکن اب کون قبضہ کر رہا ہے؟ اگر قبضہ وہ شرعی طریقے سے کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ بھی اس کو اجازت دیتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے اس میں مسائل آئیں گے تو مشکل نہیں ہے. حکومت اس کو اجازت دیتی ہے اور جس نے زمین وہ مسجد بنائی ہے شرعی طریقے سے، جو بھی اس کے قوانین ہیں اس طریقے سے. لیکن اگر بالکل شریعت بھی اس کے اندر کوئی دخالت نہیں دے رہی، حکومت بھی نہیں دے رہی، اور ہم نے زبردستی کسی کی، بس جیسے آج کل ہم نے سنا ہے کہ بہرحال یہ میڈیا پہ جائے گی، بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اگر یہ قبضے اگر غیر شرعی طور پر ہے قبضہ تو پھر ظاہراً ٹھیک نہیں ہے نماز وہاں. سنی سنائی باتوں پر نہیں چلیں. چلیں بہرحال ہم سے اتنا سروکار وہ نہیں ہے. بہرحال دوسرا مسئلہ اس کے اندر کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ زمین غصبی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ غصبی زمین کے اوپر کوئی تخت بچھا کر بھی نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، ساری زمین آپ کے گویا کہ وہ ہونی چاہیے، غیر غصبی ہونی چاہیے پہلا والا. دوسرا مسئلہ، اگر علم نہ رکھنے کی وجہ سے، اب یہ سارا اسی کے کہ علم نہ رکھنے کی وجہ سے یا بھول کر غصبی جگہ پر نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہے. کیونکہ انسان بھول ہے نا، جانتا نہیں ہے یا بھول گیا ہے، تو جہالت کی صورت میں یا بھول کی صورت میں کبھی بھی خدا کا حکم نافذ نہیں ہوتا اس کے اوپر. اسی طرح اگر نہ جانتا ہو کہ غصبی جگہ کو استعمال کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اصل اس کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی غصبی جگہ کو کوئی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، اصل وہ بندے خدا جو ہے وہ شریعت سے واقف ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی اس کی نماز صحیح ہے. لہٰذا اگر کسی شخص نے ایک مدت تک ایسی جائے نماز پر نماز پڑھی ہو جس کا خمس ادا نہ کیا ہو، تو اگر خمس کے واجب ہونے یا اس کے استعمال کا حکم نہ جانتا ہو تو اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ صحیح ہے. مثلا ہمارے گھر میں یا کسی کے ہاں سے ہم کوئی جائے نماز لے کر آئے اور اس پر نماز پڑھتے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس پر خمس نہیں نکالا گیا تھا اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جس پر خمس نہ نکالا گیا اس پر نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس کی نماز صحیح ہے. جیسے ایک گفٹ ملی جائے نماز، ہم نے رکھی 1 سال کا، وہ 1 سال ہو گیا، اس کے بعد نماز پڑھنی، اس کا خمس نہیں کرتا. میرے خیال میں گفٹ پر شاید جو ہے وہ خمس نہیں ہوتا. آپ نے استعمال کی ہے نا یا پڑھی رہی ہے؟ دیکھنا ہوگا، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. شاید وہ آپ کی گفٹ ملا ہے، آپ کی ملکیت میں ہو جاتی ہے اور آپ کے جو ہے 1 سال پڑی رہتی ہے. ظاہراً گفٹ مجھے اب ذہن میں نہیں پڑا، حال میں ہی دیکھا تھا، اب ذہن میں نہیں ہے. وہ بھی گفٹ ہی ہے نا، انعام ہے، شو پیس ہے، اس کا استعمال یہی ہے شو پیس کے لیے. اب لیکن یہ ان کا جو ہے مسئلہ وہ ذہن میں ابھی نہیں آ رہا. ہاں میں ان کو میسج کرتا ہوں. وہ ہے ہی شو پیس کے لیے، کونے میں بھی کیسے آپ رکھتے ہیں؟ گھر میں سجا کے کہیں نہ کہیں تو رکھیں گے نا. نہیں معلوم اس کا کیسے ہوا. ایسا کرتے ہیں کہ ٹرافی رکھ دیتے ہیں مثلاً، معمولاً تو کہیں نہ کہیں جگہ دے کر سجا کے رکھ دیتے ہیں اپنے جو ہے وہ. میں اس کو دیکھوں گا گفٹ کے اوپر، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں میں اس کے ذہن سے نکل گیا ہے میرے. اس کے بعد جو ہے مسئلہ، اگر کوئی کسی ملکیت میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ نہ ہو تو اپنے شریک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک زمین خریدی، 2 لوگوں نے ساتھ پارٹنرشپ ہے ان کی، اور انہوں نے آدھی آدھی کر دی، یہ اس کی زمین یہ اس کی زمین. یہاں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی زمین پہ نماز پڑھے گا، اجازت ہے اس کو، یہ اپنی زمین پر. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ 2 شخص مل کر ایک زمین خریدتے ہیں
اور معین نہیں کرتے، مشخص نہیں کرتے کہ کون سی کس کی زمین ہے، دونوں پہ وہ اس کا وہ ہوتا ہے برابر کا ہے، اور ڈیسائیڈ یعنی پہلے سے تہیہ نہیں ہوا، معین نہیں ہوا کہ کس کی کون سی زمین، پوری ایک دوسرے دونوں کی ملکیت میں. تو کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک مالک نماز پڑھنا چاہے تو دوسرے مالک کی اجازت ضروری ہے. مثلا فرض کریں یہ کمرہ اگر دو شخصوں نے خرید لیے ہیں اور ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، مشخص نہیں کیا کہ یہاں سے آدھی اس کی آدھی اس کے، نہیں بلکہ پورا دونوں کا، تو اب ان میں سے جو بھی نماز پڑھے گا دوسرے کی اجازت اس کو ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. چوتھا مسئلہ، اگر اس پیسوں سے کوئی جگہ خریدے جن کا خمس و زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو تو اس جگہ نماز باطل ہے. ضروری ہے، یعنی اگر آپ نے ایک زمین خریدی اور وہ زمین ایک ایسے پیسوں سے خریدی ہے کہ جس کا خمس نہیں دیا گیا، آپ کے پاس ایک پروفٹ پڑا ہوا تھا کئی سالوں سے، آپ نے کہا تھا اس سے میں زمین خریدوں گا، گھر خریدوں گا، اور آپ نے خمس نہیں نکالا فرض کریں، اور وہ آپ کا پروفٹ تھا، منافع تھا، تو اس پر جو ہے وہ کیا ہوگا، نماز اگر پڑھتے ہیں تو وہ نماز باطل ہوگی. توجہ فرمائیں، یہ اب تقریباً کچھ نکات بیان کر رہے ہیں اس مباح ہونے کے حوالے سے، اور یہ مسائل شاید کچھ آج کے دور کے لیے پیش آنے والے ہیں اور کچھ نہیں. پہلا جو مسئلہ ہے کہ جو زمین پہلے وقف تھی، اب حکومت نے اس کو استعمال کر کے اس میں مدرسہ بنایا ہے. اگر قابل توجہ احتمال دیا جائے کہ مذکورہ جگہ پر شرعی تصرف کیا گیا ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایک وقف تھی زمین کسی کے لیے، مثلا کسی ادارے کے لیے، کسی جگہ کے لیے، پھر حکومت اسلامی نے کیا کیا ہے، اس زمین کو لے کر ایک مدرسہ بنا دیا ہے. اور ہمیں یہ احتمال قوی طور پر احتمال موجود ہے کہ یہاں اگر جو تصرف ہوگا وہ شرعی طور پر تصرف ہوگا، یعنی ایسے نہیں کوئی حرام تصرف ہو. تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے میں جہاں مدرسہ بنایا گیا ہے وقف والی زمین کے اوپر، اور وہاں آپ کا تصرف اور استعمال کرنا، اس کے اندر کوئی کام کرنا شرعی طور پر ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس پر کوئی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بعض مدارس کی زمین ان کے مالکوں سے ان کی مرضی کے بغیر لی گئی ہے. اگر قابل توجہ احتمال دیا جائے کہ اس کے مالک نے قانونی طریقے اور شرعی اقدام سے اس جگہ پر مدرسہ بنایا ہے تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ مثلا کسی مالکوں سے انہوں نے کسی نے زمین لی بغیر اس کی مرضی کے، لیکن ہم یہ احتمال دے رہے ہیں کہ مالک نے، اب یہ مالک میرے خیال میں بعد والا مالک جو اس نے لی ہے ان سے، ان کی مرضی کے بغیر لی ہے، انہوں نے قانونی طریقے اور شرعی اقدام کے ساتھ زمین وہ مدرسہ یا مسجد بنائی ہے، تو کہتے ہیں وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ مثلا کوئی بھی ایک صورتحال نکل سکتی ہے، کیونکہ یہاں الگ الگ ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا بعض مدارس کی زمین ان کے مالکوں سے زمین لی گئی ہے، اور اب جس نے لی ہے وہ مالک اس کو شرعی اور قانونی طریقے کے مطابق وہاں کیا کرتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی وہاں نماز پڑھنا صحیح ہے. دو مالک جس سے لیے وہ بولنے کے نہیں یہ تو ہماری زمین کی افضل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کم از کم اگر ایسا کوئی صورتحال نکل آتی ہے کہ جہاں قانونی یا شرعی مشکل آ جاتی ہے تو پھر تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اب وہ جو تیسرا مالک ہے یا جس نے لی ہے، اگر جیسے انہوں نے بھی شرط یہی لگائی ہے کہ اگر شرعی اور قانونی طور پر ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اگر واضح ہو جائے کہ نہیں شرعی اور قانونی طور پر اس نے زمین اس سے نہیں لی اور اس طریقے سے زبردستی اس نے مدرسہ بنوا لیا ہے تو پھر تو نہیں پڑھ سکیں گے. تو انہوں نے یہ اس لیے دو شرطیں لگائی ہیں. جو شخص کسی سرکاری گھر میں رہتا ہو اور اس کے رہنے کی مدت ختم ہو گئی، بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے یہ، کہ جو شخص کسی سرکاری گھر میں، گورنمنٹ کے گھر میں رہتا ہو اور اس کے رہنے کی مدت ختم ہو گئی ہو، اس کو خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہو، اور اگر وہ مقررہ مہلت کے بعد اسے اس گھر کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو اس کے تمام استعمال، چاہے جو بھی استعمال کرے، یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی غصب کے حکم میں شمار ہوگا. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد یا کسی اور چیز کے جب ان کو کہا جاتا ہے گھر خالی کر، تو کئی سال لگا دیتے ہیں گھر خالی کرنے میں. تو ظاہر سی بات ہے ان کو اجازت نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہر قسم کا تصرف، ان کا رہنا وہ بھی حرام ہوگا، ہر لمحہ وہ حرام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور جو نماز پڑھی جائے گی اس میں وہ بھی باطل ہوگی. جیسے
کے ابا نے کیا ہے نا, جیسے جو کرنٹ آفیسر تھا اس نے کیا, اسے گھر والوں نے تو کچھ نہیں کیا, تو ان پہ کیا وہ نہیں بہرحال تو اگر مثال کے طور پر وہ بچے بھی کس کے ہی ہیں, اس کی ہی کہیں ہیں. نہیں غلطی نہیں ہے, لیکن اب وہ کیا کریں جی. کرائے پہ فیملی رہتی ہے تو اس کا مالک مکان ہو, وہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کسی نے کرایہ نہیں دیا اور اب اس کی جو ہے مدت ختم ہوا, وہ کہہ رہا ہے خالی کرو, میں تمہیں اجازت نہیں دیتا مزید رہنے کی. سر اگر کرایہ دیا ہو, صحیح. مالک مکان اچانک بولے مہینہ پورا ہو گیا, بولے یہ گھر خالی کر دو, تو اس کو آگے کہیں اس سے کنورٹ نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرے؟ نہیں اب اس میں معمولاً قانون بنے ہوتے ہیں, جب آپ گھر خالی کروا رہے ہیں تو کم از کم 1-2-3 مہینے پہلے اس کو بتا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ اپنے گھر ڈھونڈ سکے, کوئی جگہ ڈھونڈ سکے. ورنہ ایسے ہی اچانک جو ہے مثلا آج جو ہے 30 تاریخ ہے اور آ کے اس نے کرایہ لیا اور کہا کہ بس چلو بھائی کل گھر خالی کرو, ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. اور یہ کم از کم مجبور ہو جاتا ہے انسان وہاں رہنے پر. جب مجبوری آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر جب تک وہ اس کو گھر ڈھونڈے. یہ یہاں تو اس کی بات کر رہے ہیں نا جو ہٹ درمی کر کے بیٹھ گئے ہیں اور بدماشی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں اٹھیں گے فلاں فلاں, تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. موجودہ پارکوں وغیرہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم جہاں مثلا اب پارک وغیرہ بنے ہوئے ہیں, یہاں تو صورتحال بہت ہی بری ہے. بہرحال ایران کے اندر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جہاں بھی پارک بنایا جاتا ہے تو وہاں کی مسجد بنائی جاتی ہے خوبصورت. بہت کم ہوتا ہے یہاں پارک, یعنی یہاں مسجد بنائی جاتی ہے کہ جہاں میرے خیال میں پارک میں انٹری کرنے کے لیے شاید کوئی ٹکٹ وغیرہ لگتی ہوگی, کچھ پیسے لگتے ہوں گے, تاکہ وہ جو مینٹیننس کی جاتی ہے اس کے اندر جو مینجمنٹ ہوتی ہے تو وہ شاید اسی کی وجہ سے پھر مسجد وغیرہ بناتی ہیں. ورنہ وہ جو گورنمنٹ کے بنائے ہوئے پارک ہوتے ہیں, نہ وہاں پانی دیا جاتا ہے, نہ ان کی جو ہے وہ کوئی خاص حفاظت کی جاتی ہے, نہ ٹیک کیئر ہوتے ہیں. تو وہاں واقعاً یہاں اکثر ہمارے پارک ایسے ہی ہیں جہاں مسجد کا سسٹم بہت کم ہے, لیکن ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں واش روم بھی ہوتے ہیں, مسجد بھی ہوتی ہے, اور ہر وقت جو ہے وہ پانی اور یہ چیزیں حفاظت کرتے رہتے ہیں. واقعاً بہت اچھی وہاں ایک ہم نے یہ سسٹم دیکھا ہے ان کا. تو موجودہ پارکوں وغیرہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, اور غصب کے احتمال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں کی جاتی. اصلا غصب کا احتمال ہی نہیں ہوتا. پارک بنایا گیا, کون غصب کرے گا اس پارک کو, کیونکہ پارک تو ایسی چیز ہوتی ہے کوئی اسے نفع تو نہیں کماتا ہے کہ ایسے ہی گورنمنٹ بنا دیتی ہے یا کوئی گھر کے آگے بنا دیتا ہے یا کسی طریقے سے ایک کمیونٹی جو ہے بنا دیتی ہے, تو وہاں غصب کا احتمال نہیں ہوتا, تو لہٰذا اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی غصب کے احتمال کی. اس کے بعد ایسی زمین کہ جس کا مالک راضی نہ ہو کہ اسے سرکاری ملکیت میں لے لیا جائے, اور اس زمین میں نماز وغیرہ قائم کرنے کے بارے میں اس نے اپنی ناراضگی کا اعلان کر دیا ہو. جیسے آپ نے بھی سوال کیا تھا, بالکل مثلا ایک بندہ ہے راضی نہیں ہے اور اس نے ناراضگی کا بھی اعلان کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اس زمین کو اس کے حقیقی مالک سے مجلس شورا کے پاس کیے ہوئے اس قانون کے تحت دیا گیا ہے جس کی شورا نگہبان نے بھی تائید کی ہو, تو اس عمارت میں تصرف کرنے اور نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اب یہ مجلس شورا یا شورا نگہبان ظاہراً یہ فارسی کے لفظ ہیں, اور ایک قانون کے اندر ایک ٹیم ہوتی ہے جو قانون گزار جو ہوتے ہیں, قانون بنانے والے, اس میں ایک کمیٹی یا ایک لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے, تو ان کو ایک خاص اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے, آپ نے اسے زبردستی لیا ہے, مالک راضی نہیں ہے اس پہ, اور وہ اپنی ناراضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا, اس نے اب اخبار میں دے دیا, ویسے ہی کہہ دیا. اب کیا ہے, اب مسئلہ یہ کہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس شورا نے یا اس کمیٹی نے جس کو حکومت نے اتھارٹی دی ہوئی ہے, آیا اس نے بھی وہ وہاں امضاء یعنی دستخط کیا ہے کہ ہاں بھائی یہ زمین اس سے لے لی جائے اور یہاں کوئی ایک چیز بنا دی جائے تاکہ دوسرے سے استفادہ کریں. اگر انہوں نے اجازت دی ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نہیں, اگر جو ہے وہ کمیٹی بیچ میں نہیں آئی اور کسی نے ایسی زبردستی کسی کی ملکیت ہڑپ لی, قبضہ کر لیا ہے, اور مالک کی اجازت نہیں ہے, تو پھر وہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا. بعض لوگ اخبار میں بھی دے دیتے ہیں نا کہ بھئی میں اصلاً راضی نہیں ہوں, میری ملکیت پر جو ہے کوئی دوسرا قبضہ, مثلا کوئی خاص اخبار میں دے دیتے ہیں, شاید فرض کریں کسی جگہ اب اعلان کر دیا, اب اعلان کسی طریقے سے بھی ہو, مسجد کے مائک پر ہو, ویسے ہی وہ کہتا رہے, دوستوں میں کہے, لوگوں کے درمیان میں کہے, اخبار میں دے دیں, کسی طریقے سے اس نے اعلان کر دیا ہے. اس کے بعد موجودہ حکومت کے زیر تصرف بعض ادارے اور کمپنیاں ایسی ہیں
جو ان کے مالکوں سے شرعی عدالت کے فیصلے پر ضبط کی گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کمپنیاں کچھ جگہیں حکومت خود ضبط کر لیتی ہے ان کو. اب شاید کسی وجہ سے ٹیکس وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے. کہ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ احتمال ہو کہ ضبط کرنے کا حکم ایسے قاضی نے دیا ہے, قاضی وہی جج, ایسے جج نے دیا ہے جس کو قانونی حیثیت حاصل تھی. اب ہر کوئی ایرا گیرا جج اٹھ کر آ جائے نہیں, جس کو قانونی حیثیت حاصل ہو اور اس نے شرعی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ضبط کرنے کا حکم دیا تھا تو شرعاً اس کا عمل صحیح ہے, لہٰذا اس صورت میں اس مکان میں تصرف کرنا جائز ہوگا اور اس پر غصب کا حکم نافذ نہیں ہوگا. تو بس بعض کمپنیاں یا بعض پراپرٹیز اگر حکومت لے لیتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے یعنی شرعی طریقے سے اور قانونی طریقے سے لیتی ہے, ضبط کرتی ہے, تو اس پر بھی ہم نماز وغیرہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اس مسئلے کا اس مورد کا آخری مسئلہ وہ مقامات جن کو ظالم حکومت نے غصب کر لیا ہے. غصب کا علم ہونے کی صورت میں اس پر غصب شدہ کے آثار مرتب ہوں گے, لہٰذا وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مثلا فرض کریں کوئی ایسی حکومت جو ظالم حکومت ہے, جو لوگوں کو حقوق نہیں دے رہی, ہاں, تو اگر وہ اس نے کوئی جگہ غصب کر لی ہے تو وہاں پھر نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. وہاں اس پر جو ہے پھر غصب کے آثار مرتب ہوں گے. ہماری زمین یعنی مسلمانوں کی زمین ہے وہ غصب کی گئی اور ہم اس میں آگے نماز پڑھ نہیں, کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ظالم حکومت نے اگر غصب کر لیا تو غصب کا علم ہونے کی صورت میں اس پر غصب شدہ کے آثار آ جائیں گے. بہرحال کیا کریں, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے نا. خوب آگے پڑھیں آپ. ہاں, متارک نہ ہوں اس سے پڑھیں. جیسے جھاڑی سے مراد شاید یہ ہے کہ جھاڑیوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر نماز پڑھی جائے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دب جاتی ہے, بیلنس نیچے اوپر ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ اس جھاڑیوں پر مثلا نماز پڑھنا, یا بعض اسپرنگ والے جی ہاں یہی پلنگ جو ہے مثلا اسپرنگ والے ہوں, ہاں, تو وہ صحیح نہیں ہوتا نا, کیونکہ اس کے اندر اتنا نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. اصل وہ بندہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اس پہ بعض اوقات, تو اس پہ کہتے ہیں نماز صحیح نہیں ہے. ہاں, مجبوری کا تو ایک الگ ہوتا ہے مسئلہ. مجبور ہو جائے تو انسان پڑھ سکتا ہے, لیکن اختیاری حالت میں ہم ایسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جہاں ہمارے جسم کے اندر سکون کی حالت پیدا نہ ہو. اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم مثلا لرز رہے ہوں, ہمارے جسم کے اندر حرکت آ جائے, تو ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر اب یہاں آگے توجہ فرمائے میں پھر وہی ٹرین کا مسئلہ لے کر آتے ہیں, بس کا مسئلہ لے کر آتے ہیں, اور کشتی کا مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ جہاں ظاہر بات ہے ہمارا بدن تو آرام سے نہیں رہ سکتا, تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا جو مسئلہ بیان کریں گے. پڑھیں اس کو آپ, توجہ فرمائیں سے. ہاں, ڈرائیور سے کہیں کہ بس وہ کسی مناسب مقام پر روک دے, اور ڈرائیور پر ان کی بات ماننا واجب ہے. اگر وہ کسی قابل قبول وجہ سے یا بغیر کسی دلیل کے بس روکنے سے انکار کرے, اسی صورت میں اگر نماز کی قضا ہونے کا خوف ہو تو مسافر کی ذمہ داری ہے کہ چلتی ہوئی بس میں پڑھے, اور جہاں تک ممکن ہو قبلہ قیام اور سجدے کی سمت کی رعایت کرے. یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز بس میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, کیا حکم ہے؟ چلتی بس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں, پہلے ہمیں ڈرائیور کو کہنا پڑے گا کہ بھائی کسی جگہ روک دو تاکہ ہم نماز پڑھیں, اور اگر وہ نہیں روکتا یا کسی اب عذر کی وجہ سے کسی وجہ کی وجہ سے نہیں روکتا
کوئی پرابلم ہے یا خود نہیں روکتا. پبلک ٹرانسپورٹ ہاں تو نہیں سمجھا آپ کی بات. دیکھو وہ تو ہم جو 30 روپے بیٹھتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ، وہ اتنا لمبا جائے سفر کرتے نہیں ہیں اس میں ہم لوگ معمولاً. مشکل ہوتا ہے معاملہ لمبے سفر میں، اتنا تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہے ابھی بھی، یعنی ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا ڈرائیوروں کو جو ہم کہتے ہیں کہ روکنا کسی جگہ، اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ بعض اوقات نہیں روکتے اور دوپہر کی نماز تو اصلاً وقت گزر جاتا ہے اور مغرب کے بعد جا کے بسیں روکتے ہیں. تو وہاں یہ صورتحال ہے کہ مثلا ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی ڈرائیور یہاں کسی بھی وقت آپ کو جگہ کوئی ملے مناسب، وہاں ہوٹل وغیرہ پہ روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں. تو اگر وہ نہیں روکتا تو پھر ہم مجبور ہیں، کیونکہ ہم پھر کیا کریں، بس میں نماز پڑھیں گے اور پھر قبلے وغیرہ کی رعایت کرتے رہیں گے. کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے. حیدرآباد سے بس میں تو ایک آدمی نے، انہوں نے ڈرائیور کو بولا تھا، کنڈکٹر کو بولا، وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے وہیں پر ہی بس کی چھت پہ. یہ صحیح نہیں ہے. اولاً تو کہنا چاہیے، پہلا اس کا فریضہ یہی ہے کہ وہ ڈرائیور کو کہے، کیونکہ ڈرائیور کا ہم نے کہا ڈرائیور کے اوپر یہ بات ماننا واجب ہے کہ جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ بس روکو. خود دیکھیں اب جیسے آپ حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں، حیدرآباد اور کراچی کا تقریباً سفر 2.5-3 گھنٹے کا ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے. تو ظاہر میں جس ٹائم بھی نکلے گا وہ وہاں سے نماز پڑھ کر نکل سکتا ہے. کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ جہاں اس کی نماز مس ہو جائے. مثلا اگر صبح نکلتا ہے 10-11 بجے تو وہ کراچی پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وہ مثلا طور پر شام کو نکلتا ہے اور مغرب کے بعد پہنچتا ہے تو وہ تب بھی مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور وہاں حیدرآباد میں ظہر کی نماز بھی پڑھ کر نکلے. تو یہ ہماری سستی ہے کہ ہم، ہاں تو وہی اسی میں یہی بات ہے، پھر جہاں جہاں اسٹیشن فرض کریں کہ رکتی ہے اور ٹائمنگ ہے تو وہاں پھر نماز پڑھ لے اور اترے نا. اگر یہ خوف ہے کہ بھائی میں ٹرین سے نیچے اتروں گا، ممکن ہے کہ یہاں ٹرین نکل پڑے، تو بہتر ہے کہ وہ ٹرین کے اندر ہی نماز پڑھے. اگر ٹرین چلتی بھی ہے تب بھی اس کو کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ قبلہ کا رخ معلوم کر کے وہیں آپ اپنا مصلی بچھا کر یا کوئی رومال وغیرہ بچھا کر نماز پڑھیں گے. اور اگر ٹرین چلنے بھی لگ جائے تو آپ کو کم از کم جہاں تک آپ کو رعایت کر سکتے ہیں قبلے کی رعایت کرنی ہے. پھر انہوں نے کہا 90 ڈگری کی تقریباً اس کے جو ہے اینگل کے مطابق جو ہے آپ کو بالکل مڑ نہیں جانا، اتنا آپ کا فاصلہ ہو کہ آپ کہہ سکیں کہ قبلے کی طرف ہی ہیں آپ، یعنی قبلے کی رعایت کرنی ہے. یہاں تک کہ پھر آگے سستانی کہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر بالکل مشکل ہے، رعایت نہیں کر سکتے، تو فقط تکبیر کہتے ہوئے آپ کیا کریں، قبلے کی طرف رہیں تکبیر کہتے ہوئے. لیکن اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو بس آپ شروع کر دیجیے نماز. بس کیا کرے گا بندہ، پھر پتہ نہیں چل سکتا. تو بہرحال یہ رعایت نہیں ہے. پہلے بھی عرض کیا کہ نماز کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی گئی چھوڑنے کی. جی جی ہاں یہ پھر ہوتا ہے کہ الگ مسئلے ہیں قبلے کے، انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گے قبلے کے مسائل، کہ جہاں ہمیں قبلے کا رخ پتہ نہیں چلتا تو آپ بھی مڑ جائیں، آپ کو بھی مڑنا ہوگا. ہاں یہ اس میں آئے گا، یا اس توضیح مسائل کے اندر آج تو میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو اس کی طرف موڑے گا قبلے کی طرف. لیکن معمولاً اتنے بڑے ٹرن نہیں آتے، اتنے بڑے موڑ نہیں آتے. مڑتی ہیں لیکن آپ کو بھی تھوڑا مڑنا ہے، کیونکہ بالکل تو قبلے سے نہیں مڑیں گے نا آپ. اور نماز کتنی دیر لگتی ہے سفر میں، آپ کو ویسے بھی پتہ ہے قصر ہو جاتی ہے، تو 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے. فقط آپ کو جو ہے وہ مغرب کی نماز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 رکعتیں مشکل پڑ جاتی معمولاً. یعنی اپنے آپ کو موڑنا نہیں، یعنی اتنا حد تک آپ کو قبلے کی رخ میں ہونا ہے کہ 90 کا جو ہے وہ فاصلہ نہ آئے، یعنی فرق نہ آئے 90 ڈگری کا. نہیں ہوتے نا کٹ. ہم تو ایک احتمال کی صورت، فرض کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مورد آ جائے. میں نے تو دیکھا کوئٹہ جاتے ہوئے تو بہت موڑ خطرناک آتے ہیں، بالکل یو ٹرن جیسے آ جاتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف مڑتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال یہاں سے لاہور جاتے ہوئے اتنے وہ زیادہ وہ نہیں ہے، موڑ نہیں ہے اس کے. بہرحال صحیح. آگے کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں. ہاں جی. کے ذریعے کسی خاص ڈیوٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ان کے نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جس طرح کسی کی اگر وہ کسی
اسی وقت نماز نہ پڑھے تو پھر وہ وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکیں گے ان پر واجب ہے کہ اسی وقت جس طرح ممکن ہو نماز پڑھے جائے ہسٹری میں. ہاں کیونکہ یہ بعض اوقات نیوی کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کو ڈیوٹی پہ بھیجا جاتا ہے کشتی کے اندر، اور میرے خیال میں کئی دن ان کا جو ہے کئی دن ان کے اسی کشتی میں گزرتے ہیں. ایسے پانی کے اندر سب ہاں وہ ہے یا اوپر ہیں، تو کہتے ہیں کہ جن کو کشتی کے ذریعے کسی خاص ڈیوٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ان کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر وہ اسی وقت نماز نہ پڑھیں تو پھر وہ وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکیں گے. اگر مثلا ابھی انہوں نے نماز نہ پڑھی تو وہ ان کی نماز قضا ہو جائے گی، بعد میں نہیں پڑھ پائیں گے وہ. تو بہتر ہے کہ پھر وہ جس حالت میں ہیں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ان کے جسم کے اندر وہ، کیونکہ سمندر کے اندر لہریں ہوتی ہیں تو کبھی کبھار بڑے بحری جہاز بھی جو ہے نا ان میں بھی حرکت ہوتی ہے، تو وہاں انسان اپنے جسم کو سکون کی حالت میں نہیں رکھ پاتا، تو کہتے ہیں مشکل نہیں ہے وہاں نماز پڑھے، اس کوئی حرج نہیں ہے. جی آپ پڑھیں. گیلے فرش پہ نماز ہو سکتی ہے سر؟ جی گیلے فرش پہ ابھی آئے گا نیچے، یہ تقریباً 6 نمبر مورد میں آئے گا کہ گیلے فرش پر اگر وہ پاک ہے اور نجس نہیں ہے تو ہو سکتی ہے نماز. اگر نجس ہے اور اس کی گیلے پن کی وجہ سے کپڑے کے اوپر نجاست منتقل ہو جائے گی یا بدن پر تو نہیں پڑھ سکتے. جی ایسی جگہ نہ ہو جہاں بیٹھنا حرام ہے. صحیح. نمازی کی جگہ ایسی نہ ہو جہاں بیٹھنا حرام ہے. مثلاً ایسی جگہ کی جہاں انسان کی جان یقینی طور پر خطرہ میں ہو، اور ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ جس پر کھڑے ہونا ہے بیٹھنا حرام ہے. مثلاً ایسا فرش کہ جس پر خدا کا نام یا خدا کی آیات نافذ کی گئی ہے. ہاں ابھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2 جگہیں ایسی ہیں، بلکہ کلاً ایک مطلب بیان کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جس جگہ ٹھہرنا حرام ہو. اب انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں. ایک تو وہ مثال کہ جہاں مثلا آپ سجاد اس کے اوپر مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب قرآن کی آیتوں کے اوپر کھڑے ہونا یہ صحیح نہیں ہے. ایک یہ صورت. دوسری صورت انہوں نے کیا کی ہے، مثلا آپ ایسی جگہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں میرے ٹھہرنے سے مجھے جو ہے وہ مجھے مار دیا جا سکتا ہے، مجھے موت آ سکتی ہے، جان کا خطرہ ہے، تو وہ وہاں اس کو چھوڑ کر نکلے اور دوسری جگہ جا کے نماز پڑھے. تو اس جگہ اگر اس نے نماز پڑھی کہ جہاں اس کو جان کا خطرہ ہے یا وہاں ٹھہرنا حرام ہے، یعنی اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اس پر وہ کھڑا ہوا ہے، تو وہاں اس کا نماز پڑھنا باطل ہے. معلوم نہ ہو جگہ میں موت ہوگی. معلوم نہ ہونے کی صورت میں تو مسئلہ واضح ہے، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری چیزیں یہ معلوم ہونے کی صورت. ابھی یہاں بیان کریں گے کہ سجدے کا اگر ایسی چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہیں یا ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے دین تشیع یا مذہب تشیع کے توہین کا باعث بنتی ہیں تو اس چیز کو چینج کرنا چاہیے. یہ انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے. دیکھیں ابھی آئے گا مسئلہ کہ اگر آپ کی اس سجدے گاہ پر کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یا کچھ ایسی مثلا اللہ کے نام یا ایسے کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ یا مثلا کوئی بھی ایسی چیز بنی ہوئی ہے. روزہ تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی چیز کسی امام کی تصویر بنا دی گئی ہو یا کچھ ایسا کر دیا گیا ہو جو توہین کا سبب بنے. اگر مثلا سنی حضرات کو پتہ چل جائے وہ آپ کا مسخرہ اڑائیں جو ہے کہ یار یہ دیکھو کیسے یہ لوگ ہیں، بیوقوف ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسا ان کا مذہب ہے، تو اس صورت میں عرض کر دوں تو اس صورت میں آپ اس پر سجدہ نہیں کر سکیں گے. وہ آگے آئے گا. ہاں زمین پہ کر سکتے ہیں، کیا مشکل. دیکھیں ہمارے لیے ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم کہتے ہیں سجدہ کر سکتے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں نہیں ملتی تو زمین پر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے کلی طور پر پوچھا کہ سجدہ کیا جا سکتا نہیں، ہو سکتا ہے سجدہ، لیکن اب اس میں کون سی چیزیں پہلے اولویت رکھتی ہیں، برتری رکھتی ہیں، افضلیت رکھتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی کارپیٹ پہ ظاہراً اس پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو پہنی جائیں اور کاغذ سو جاتے ہیں قرآن پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ظاہراً نہیں ہو سکتا کارپیٹ پر. ہاتھ ہے نا پھر.
آئیں گے مسئلے آئیں گے، کاغذ پہ بھی کیا جا سکتا ہے، آگے آئیں گے سارے مسئلے. نہیں اس پہ نہیں کرتے، اس پر پیچھے. ہاں آئیں گے یہ سارے سجدے کے مقام آئیں گے. نمازی کے سجدے کے مقام کا پاک ہونا، بلکہ یہ پہلے آ گیا. ہاں اوپر چوتھی شرط کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلط لکھا ہوا ہے جس نے بھی لکھا ہے یہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ہونا چاہیے تھا، ڈائریکٹ وسلم. ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ وہ درود کے جس درود میں آل پر درود نہ ہو وہ درود ابتر ہے، یعنی کٹا ہوا آدھا ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو جب بھی درود بھیجا جائے تو یہ بریکٹ میں اس کے آگے چھوٹا سا لکھا ہو نہیں، پیغمبر کے آگے. ہاں یہ والا اس میں بس صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، آل ہی نہیں ہے. آل پر درود بھیجنا ضروری ہے، ورنہ تو وہ آدھا ادھورا درود شمار ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ کبھی بھی آپ لوگ بھی ہوں تو یہ اصلاح کر دیا کریں. ہاں سنت میں ہے، اس لیے ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ پورا ہونا چاہیے. پیغمبر اور امام کی قبر سے آگے نہ ہو. نماز مثلا پڑھ رہا ہے اور مثلا فرض کریں کہ یہ کسی امام کی قبر بنی ہوئی ہے، آپ اس کے آگے کھڑے ہو گئے، اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی پیٹھ جو ہے امام کے قبر کی طرف ہے، قبر مبارک کی طرف، یہ صحیح نہیں ہے. آپ ان کے سامنے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ مثلا اب یہ فرض کریں نا قبر ہے، آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلہ اس طرف ہو فرض کریں. لیکن آپ یہاں کھڑے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، یہاں کوئی مشکل نہیں. اگر یہاں کھڑے ہیں، قبلہ آپ کا اس طرف ہے اور آپ کی پیٹھ جو ہے قبر کے پیچھے اس کی طرف آ رہی ہے، صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی. نمازی کو نماز کے وقت پیغمبر اور امام کی قبر سے آگے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، لیکن قبر کے برابر کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. پیغمبر اور امام جو ہوتے ہیں نا، اگر کوئی عام قبر ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں نہیں واضح ہے، کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں آگے پڑھ سکتے ہیں، اس میں پیچھے تو نہیں پڑھ سکتے نا سر، یہ قبر ہے اور ادھر نماز پڑھے. فاصلے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا، کافی فاصلہ ہو. اگر مجبور ہے تو پڑھ سکتے ہیں نا، کیا اس میں حرج ہے، آگے سے پڑھ سکتے ہیں اس میں. ہاں پڑھ سکتے ہیں اس میں. نمازی کے سجدے کا مقام پاک ہو. آپ پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے. نمازی کے سجدے کا مقام پاک ہو. نمازی کے سجدے کا مقام پاک ہونا چاہیے، لیکن اگر نمازی کا مقام اس جگہ کے علاوہ نجیس و جہاں نشانی رکھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں اور نماز صحیح. ہاں اب مثلا فرض کریں کہ میں ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں، قالین کارپیٹ بچھا ہوا ہے، میں نے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کپڑے ملتے ہیں سجدے کا اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو کھولتے ہیں اور وہاں جو ہے آپ کی سجدے گاہ رکھی ہوتی ہے. تو اگر میں اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، میں جہاں گھٹنے رکھتا ہوں، جہاں ہاتھ رکھ رہا ہوں وہ نجس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہ کہ آپ کے سجدے رکھنے والی جگہ کیا ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. دیکھیں وہ پھر آگے آئے گا مسئلہ. اگر وہ آپ کے لگ جائے، منتقل ہوتی ہے نجاست آپ کے جسم یا کپڑے، پھر تو نہیں ہوگی نماز، کیونکہ آپ کا پھر بدن نجس ہو جائے گا، کپڑا نجس ہو جائے گا، تو پھر تو وہ پرانی بحث آ جائے گی کہ کپڑا نجس کپڑے میں. سوکھی پڑی میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سوکھی ہوئی ہے نجس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ پڑھیں چھٹا مسئلہ، چھٹا نمبر مورد. نمازی کے بدن و لباس کی نجاست کا باعث نہ بنے. ہاں نمازی کی جگہ اگر نجس ہو تو باتیں نہ کریں، غور سے سنیں. کیا کہ کون سا مسئلہ پڑھ رہا ہے، نمازی کی جگہ اگر غور سے سنیں. نہ ہو، وہ تو اتنی گیلی نہ ہو کہ اس کے بدن میں لباس تک پہنچ جائے. لہٰذا اگر نمازی کی جگہ نجس ہو لیکن اس کی نجاست نمازی کے بدن میں لباس تک نہ پہنچے اور سجدے کی جگہ بھی پاک ہو تو اس جگہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں یہ وہی مسئلہ ہے. تو بس یعنی آپ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں کہ جہاں نجاست ہے لیکن نجاست آپ کے کپڑوں تک منتقل ہو سکتی ہے بدن کی طرف، تو نماز نہیں پڑھنی. اگر خشک ہے اور سجدے کی جگہ پاک ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جگہ گیلی ہے، مثلا پیشاب مثلا ہے بچے نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا پیشاب آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گا یا آپ کے جو ہے وہ اس پر مسئلہ نہیں ہے. نشان ہے، سوکھ گیا ہے، کوئی وہ مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کے بدن یا آپ کے جسم کپڑے پر نہیں لگ رہی، وہ منتقل نہیں ہو رہی، لیکن آپ کے سجدے گاہ جو جہاں رکھی ہوئی ہے سجدہ کر رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے مسئلہ ہے احتیاط واجب کی بنا پر نماز کی حالت میں مرد اور عورت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا جب کہ اگر سستانی کے نزدیک 4.5 میٹر کا ہو. سوکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کاغذ رکھ کے سجدے گاہ رکھ دیں، نماز پڑھ سکتے ہیں آپ.
نہیں کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط واجب کی بنا پر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ احتیاط واجب کی بنا پر نماز کی حالت میں مرد اور عورت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں یا عورت مرد سے آگے کھڑی ہو تو دونوں کی نماز صحیح ہے. جبکہ اگر سیستانی اس کو نہیں مانتے، اگر عورت آگے کھڑی ہوئی ہے مرد پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اور فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے اور کوئی چیز حائل بھی نہیں ہے اور دونوں نے نماز ساتھ شروع کی ہے، ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا ایک دوسرے نے ایک آگے پیچھے شروع کی تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ان کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن اگر فاصلہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، عورت اور مرد میں، اور یا کوئی چیز دیوار ہے تو کوئی پھر اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر فاصلہ کم ہے اور ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی آگے پیچھے یا ساتھ میں، تو نماز ان کی صحیح نہیں ہوگی. جبکہ اگر رہبر کہتے ہیں صحیح ہے اگر آگے پیچھے ہیں تو. آخری مسئلہ ہموار ہو. زمین آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہ ہموار ہونی چاہیے. ضروری ہے کہ نمازی کی پیشانی کی جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے رکھنے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو. مثلا آپ جہاں گھٹنے رکھتے ہیں زمین پر اور جہاں اپنا سر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جہاں سر رکھ رہے ہیں اور گھٹنا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ 4 انگلیوں سے زیادہ نہ ہو نیچے اوپر کے حوالے سے. ویسے تو فاصلہ تو ہے لیکن آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے گھٹنوں اور سجدے کی جو نیچے اوپر کے حوالے سے 4 انگلیوں سے زیادہ آپ کا فاصلہ نیچے اور اوپر نہ ہونا چاہیے. اگر نیچے ہیں تو 4 انگلیوں سے زیادہ نیچے نہ ہو، اگر اوپر بھی ہے تو 4 انگلیوں سے ملی ہوئی 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہوگا تو وہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. نمازی کی جگہ کے بارے میں 2 نکات. خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. خانہ کعبے کے اندر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے. یعنی آپ کرو گے کام تو آپ کو گناہ ملے گا. ایک جو ہے وہ کراہیت ہوگی، ایک جو ہے وہ نہیں کرو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن کرو گے تو اس میں کراہیت ملتی ہے. جیسے مستحب میں اگر کرتے ہو تو ثواب ملتا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن احتیاط واجب کے ہے کہ خانہ کعبے کی چھت پر نماز نہ پڑھے. یعنی مکروہ میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی گناہ بڑا گناہ ہو جائے یا ہو جائے، لیکن یہ کم از کم ایک ثواب نہیں ملتا، فضیلت کم ہو جاتی ہے اس میں انسان کو. لیکن کوئی حرام کام نہیں ہوتا، کوئی ایسے کوئی سزا ملے اس کو قیامت کے دن حساب کتاب، وہ ایسا نہیں ہے. لیکن احتیاط واجب ہے کہ خانہ کعبے کی چھت پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتا ہے نماز. کہاں لکھا ہوا ہے نہ پڑھیں؟ ہاں معاف کیجیے گا، صحیح. لیکن احتیاط واجب ہے کہ خانہ کعبے کی چھت پر نماز نہ پڑھے. اندر پڑھنا مکروہ ہے اور احتیاط واجب کی بنا اوپر نہ پڑھے. اگر پڑھتا ہے تو احتیاط واجب ہے تو کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر کے اس سے پتہ معلوم ہو سکتا ہے کہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. آخری مسئلہ، ایسی جائے نماز پڑھنا جس پر مختلف شکلیں بنی ہوں یا نقش والی سجدے گاہ پر نماز پڑھنے میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح سے ہو کہ کسی کو اہل تشیع پر تہمت لگانے کا بہانہ مل سکے. دیکھیں وہی جو میں مسئلہ کر رہا تھا، ایسی جائے نماز پر نماز پڑھنا جس پر مختلف شکلیں بنی ہوں یا نقش والی سجدے گاہ. وہ نقش والی سجدے گاہ فرق کرتی، کیسی وہ نقش اس پر بنا ہوا ہے، کیسی تصویر بنی ہوئی ہے. پڑھنے میں بذات کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح سے ہو کہ کسی کو اہل تشیع پر تہمت لگانے کا بہانہ مل سکے. وہ کہیں کہ دیکھو اہل تشیع کیا کرتے ہیں، وہ تصویروں والی جائے نماز پر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں یا سجدے گاہ پر، تو اس کا بنانا اور اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح اگر خیالات کے منتشر ہونے اور حضور قلب کے ختم ہو جانے کا باعث بنے تو مکروہ ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر تصویریں ہوں تو انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور پھر حضور قلب حاصل نہیں ہوتا اور خدا کی بارگاہ میں اس کی توجہ نہیں جاتی، وہ اسی میں پھر سوچتا رہتا ہے، تصویروں میں گم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں لیکن پھر بھی نماز صحیح ہے، فقط یہ کام کرنا کیا ہے، مکروہ ہے، باطل نہیں ہے اس کی نماز. محمد